شفا کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ شفا کے لیے بھی رقیہ شریعہ جائز ہے، کسی عالم کے پاس جا کے دم کروانا، رقیہ شریعہ کروانا جائز ہے، لیکن میں اور آپ یہ پریکٹس اپنے گھروں میں کیوں نہیں کرتے کہ جو رسول اللہ نے شفا کی دعائیں بتائی ہیں خود پڑھ لیں؟ جس بندے کو سکن کا کوئی مسئلہ ہے، سکن ڈیزیز ہے، سکن کینسر ہے، سکن کے اوپر جلدی امراض ہیں، اس کے لیے نہایت مجرب وظیفہ ہے بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بازنا، مٹی کو پکڑنا ہے یا زمین کے اوپر ہاتھ جہاں پہ پاک صاف مٹی ہو، یا مٹی کو پہلے پاک صاف کو رکھیں اور اس مٹی کے اندر اپنے لعاب کو ملانا ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بازنا یشفی بہا سقیمنا باذن ربنا۔ یہ جو لعاب اور میں مٹی کو ملا رہا ہوں، یہ کسی کے لعاب اور مٹی میں جو اللہ نے شفا رکھی ہے کس کے حکم سے رکھی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ پھر وہ اس کا لیپ جہاں پہ آپ کی سکن ڈیزیز ہے، پھوڑا ہے، مختلف چیزیں ہیں، اگر آپ اس کے اوپر لیپ لگا دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ جس پتہ نہیں بڑی ایک کوئی مشکل بیماری ہے، چنبل شاید اسے کہتے ہیں، یا ڈاکٹروں کے ہاں لا علاج ہے، جب اس کے مریضوں نے بھی اس مٹی کا لیپ اس کے ساتھ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفا مل گئی۔ شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا اپنے لعاب دہن کو مٹی میں بسم اللہ، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ محدث اور ہمارے اساتذہ جب حدیث پڑھتے ہیں وہ باقاعدہ بتایا کرتے تھے۔ آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے آپ پہلے سے بھی مٹی پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنا لعاب دہن ملا کے اور اس وظیفے کو پڑھ کے اس کے بعد مریض کے اوپر اگر لیپ کریں گے تو اللہ کے فضل سے، اللہ ہی کے فضل سے وہ ساری کی ساری جتنی خارش کی بیماریاں وہ ساری دور ہو جائے گی۔ ہاں، پھوڑے کے حوالے سے بھی رسول اللہ نے ایک وظیفہ بتایا ہوا ہے، یا مکبر الصغیر و یا مصغر الکبیر صغر ما بھی، اور رسول اللہ سے یہ روایت میں باضابطہ طور پہ باچ کا لفظ بھی ملتا ہے، ایک بوٹی ہے کہ وہ پھوڑے کے اوپر رکھی جائے اور یہ وظیفہ پڑھا جائے تو پھوڑا سارے کا سارا بجھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شفا کے جتنے بھی وظیفے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ آپ علماء کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس مثلاً کوئی بندہ دم کرانے آتا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہی وظائف پڑھتا بندہ، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، یہ وہ جھاڑ پھونک ہے جو جائز ہے، اور اس کے اندر تعداد کا، عدد کا مقرر یا معین کرنا شرک نہیں ہے۔ اور وظائف کے اندر یہ بات یاد رکھ لیجئے، صرف وہ وظیفہ حرام ہے جو شرکیہ ہو، دم صرف وہ حرام ہے جو شرکیہ ہو، اس کے علاوہ ہر دم کی، کیونکہ علاج کا باب ہے، مفتوح ہے، ڈاکٹر کے 2 گولیاں کھا لو، کھا لیتے ہیں، تو اگر عالم کے اگر 10 دفعہ پڑھ لو، 20 دفعہ پڑھ لو، ہمارے تجربے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے تو پڑھ لیں۔ عدد کا مخصوص کرنا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز اڑ جاتی ہے، جی عدد کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ نے خود بھی عدد بتائے ہیں اور صحابہ نے اجتہاد کر کے بھی عدد مقرر کیا۔ وہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ کا عدد صحابہ نے اجتہاد کر کے خود سے مقرر کیا تھا، بعد میں رسول اللہ کے پاس گئے تھے۔